صبح خیر آپ تمام ناظرین جتنے بھی پی ایم آر ٹیلی ویژن کو دیکھ رہے ہیں. مارننگ سٹار میں ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں اور میری طرف سے اور ایسٹر کی طرف سے آپ سبوں کو آج صبح کا بہت بہت سلام پہنچے. گڈ مارننگ ایسٹر. گڈ مارننگ. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ آئی ایم گڈ. خدا کا شکر کرتے ہیں آج صبح کے لیے. آمین. خدا نے ایک اور خوبصورت دن دیا ہے پریز گاڈ. تاکہ ہم اس کی پرستش کریں، عبادت کریں، آمین. اس کے کلام پر غور کریں اور اپنے دن کا آغاز خدا قادر مطلق کے حضور آمین. اسی کے نام اسی کی پرستش کیا جائے. آمین. آمین. آج میں چاہتا ہوں ایسٹر مارننگ سٹار میں ہمارے جو ناظرین ہیں جو میں دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں ان تک خدا کا کلام جو پہنچایا جائے وہ عبرانیوں کے خط میں سے 9واں باب ہے 14ویں آیت ہے. تو آئیے عزیزو آپ بھی اگر آپ کے پاس بائبل مقدس ہے تو نکالیں کھولیں اور خدا کے کلام کو دھیان سے سنیں. عبرانیوں کی کلیسیا کو لکھا گیا پالوس رسول کا خط 9ویں باب کی 14ویں آیت. جی خداوند کے کلام میں یہ لکھا ہے تو مسیح کا خون جس نے اپنے آپ کو ازلی روح کے وسیلہ سے خدا کے سامنے بے عیب قربان کر دیا تمہارے دلوں کو مردہ کاموں سے کیوں نہ پاک کرے گا تاکہ زندہ خدا کی عبادت کریں. آمین آمین. تھینک یو سو مچ ایسٹر. عزیزو مقدس کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی الہی برکت سب کہیں آمین. آمین. آئیے مل کر دعا کریں اور دعا کے بعد ہم گفتگو کریں گے، سیکھیں گے کہ آج خدا ہماری کیا رہنمائی کرنا چاہتا ہے. تو آئیے مل کر دعا کریں. سر کو جھکائیں. خداوند قادر مطلق آسمانی باپ، میں تیرے پاک حضور شکر گزار ہوں. میری اور اپنی خادمہ کی مدد کر تاکہ جتنے بھی ناظرین آج پی ایم آئی ٹیلی ویژن پر مارننگ سٹار میں ہمیں سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں پروگرام کے وسیلہ سے خداوند ان کے جیون میں کثرت سے کام کر، پاک روح زور سے نازل ہو. آمین. جو ہمارا مستند استاد ہے، یس. گہری باتیں یس. اور عمیق باتیں Praise اور God. اتم باتیں اور کام کی اور نفع کی باتیں اور رہنمائی اور ہدایت کی باتیں ہمیں سکھاتا ہے. یس. برکت دیجیے، رحم فرمائیے خداوند یسوع کے نام میں آمین. جی عزیزو آج ہم سیکھیں گے ہمیں پاک دل عطا کر. یہ ہر ایماندار ہر شخص کی دعا اور استدعا ہونی چاہیے خدا کے حضور بالکل بالکل. کہ خدا ہمیں پاک دل عطا کر. یس. آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں جو چیزیں ایسی ہیں جن میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ تبدیل نہیں ہوتی، وہ دل کی ناپاکی بھی ہے. بالکل. کہ بے شمار لوگ ظاہری طور پر تو بدل جاتے ہیں لیکن ان کا دل تبدیل نہیں ہوتا. تو یہ بات میرے سامنے آج آ رہی تھی کہ آج صبح ہم اپنے ناظرین تک اس بات کو پہنچائیں کہ خدا ہمارے دل پر نگاہ کرتا ہے. کئی دفعہ ہمارا ظاہر درست ہوتا ہے، ظاہری پاکیزگی ہوتی ہے، لباس صاف ہے، پاک ہے، اور عبادت کے لیے بھی کئی دفعہ جب لوگ جاتے ہیں تو وہ بظاہر تو اچھے لگ رہے ہوتے ہیں، صاف ستھرے ہمیں لگنا چاہیے، اچھا لباس ہونا چاہیے، نہانا دھونا چاہیے، لیکن اس سے بھی زیادہ بڑھ کر ہمارے دل کی تیاری جو ہے وہ ضروری ہے. کیا کہیں گی اس حوالے سے آپ؟ بالکل میں یہی کہوں گی کہ ہم انسان ہیں تو ہم ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم صاف ستھرے نظر آئیں، جی جی، ہم خوبصورت نظر او آئیں. یس بالکل. ہم صرف خوبصورت نظر آنا چاہتے ہیں لیکن خدا ہمیں پاک دیکھنا چاہتا ہے. بالکل. تو ہم ان چیزوں پر تو غور کرتے ہیں مگر کبھی ہم نے اس چیز پر غور نہیں کیا کہ خدا ہم سے کیا چاہتا ہے. بالکل. پاک دل جو ہے اسی صورت میں پیدا ہوتا ہے جب ہمارے خیال پاک ہوتے ہیں، جب ہماری سوچیں پاک ہوتی ہیں، اور جب ہم خدا سے کہتے ہیں کہ پاک دل عطا کر، پھر ہی پاک ہوتا ہے. جب ہم اپنی مرضی اور اپنے ارادوں کے مطابق چلتے ہیں تو پھر ہم اپنے دل کے مطابق چل رہے ہوتے ہیں. بالکل. تب پھر ہم خدا کے ارادوں اور خدا کی مرضی کے مطابق نہیں چل رہے ہوتے. تب صرف ہمیں اپنا آپ دکھائی دیتا ہے، تب ہمیں خدا دکھائی نہیں دیتا. تو خدا چاہتا ہے کہ ہم پاک دل بنیں. جیسا کہ میرے عزیزو یرمیہ کی معرفت خدا کا کلام ایسٹر ہمیں بتاتا ہے کہ یرمیہ کہتے ہیں کہ اے خدا میرے دل کا حال مجھ پر ظاہر کر. بالکل. اور جب خدا دل کا حال ظاہر کرتا ہے تو لکھا ہے کہ یرمیہ فرماتے ہیں کہ دل سب چیزوں سے ہیلا باز اور لا علاج، اسے کون دریافت کرے گا. بالکل. یعنی یرمیہ کسی کے دل کی بات نہیں کر رہے، وہ اپنے دل کی بات کر رہے ہیں. بالکل. کیونکہ دل ہیلا باز ہے اور لا علاج. بالکل. بالکل. دنیا میں باقی چیزوں کا علاج ہو سکتا ہے لیکن جو کسی نے دل میں ٹھہرا لیا اس کا تو علاج نہیں نہ ہو سکتا. بالکل. بالکل. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم خدا سے یہ ضرور دعا کریں. جو آپ نے آج پڑھی اس میں لکھا ہے تو مسیح کا خون، بات کر رہا ہے مصنف کہ تو مسیح کا خون جس نے اپنے آپ کو ازلی روح کے وسیلہ سے خدا کے سامنے بے عیب قربان کر دیا تمہارے دلوں کو مردہ کاموں سے کیوں نہ پاک کرے گا. کتنی زبردست بات ہے کہ یسوع مسیح کا لہو واحد وہ چیز ہے، وہ قوت اور قدرت ہے بالکل جو ہمارے دلوں کو ہر طرح کی ناپاکی سے پاک کر دیتا ہے. آمین. یعنی دنیا میں
آپ دیکھیں ڈاکٹرز نے کتنی جدت آ گئی ہے کہ ٹرانسپلانٹ ہوتے ہیں, کڈنی ٹرانسپلانٹ ہے, جگر ٹرانسپلانٹ ہے, ایون ہارٹ ٹرانسپلانٹ بھی آ چکا ہے دنیا میں بالکل کہ لوگوں کے دل تبدیل ہو جاتے ہیں, بالکل ٹھیک ہے, ہیڈ ٹرانسپلانٹ ہے اور بہت کچھ ہے. لیکن دنیا میں کوئی سائنسدان انسان کے گناہ کا علاج, اس کے دل کی برائی کا علاج نہیں کر سکا, اور نہ ہی کو کر سکتا ہے. بالکل یہ کام صرف خدا قادر مطلق کر سکتا ہے. بالکل اور یہاں پر بائبل مقدس جو خدا کا الہام ہے وہ میں یہ بتاتی ہے بالکل کہ یسوع کا وہ لہو جو بے عیب تھا, پاک تھا, وہ کسی بکرے کا, بچڑے کا, برے کا, کسی گائے کا, کسی بیل کا نہیں تھا. یسوع مسیح خدا کا برا تھا. بالکل. اور آپ جانتے ہیں خدا یسوع مسیح جب دریائے یردن پر جاتے ہیں بالکل تو جان دا بیپٹسٹ, یوحنا استباغی, بالکل خدا ان کو دور سے دیکھ کر کہتے ہیں دیکھو دیکھو یہ خدا کا برا بر ہے جو جہان کے گناہوں کو اٹھائے لے یعنی یسوع مسیح فرد واحد کے گناہوں کو نہیں بلکہ پوری دنیا کے بالکل بالکل گناہوں سے اس کو نجات دینے, دھونے اور پاک کرنے کے لیے بالکل. آیا ہے. اور آگے جو لکھا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ تاکہ زندہ خدا کی عبادت کریں, زندہ پاک خدا دل کی عبادت کریں. اب خدا پاک ہے تو عبادت کرنے والے بھی پاک ہونے چاہیے. بالکل تو بالکل اس سے مراد ہے کہ خدا کے پاس آنے کے لیے ہمیں اپنے پاک دل کے ساتھ اس کے حضور آنا ہے, اور اس کے لیے ہمیں یسوع کے لہو کی ضرورت ہے. بالکل بالکل. جی اور کئی دفعہ ہوتا ہے کہ ہم کہتے کہ ہم گنہگار ہیں, ہم نے گناہ کیا ہے, جی تو اس آڑ میں لوگ عبادت نہیں کرتے, ہاں کہ ہم لوگ تو جو دعا نہیں گنہگار ہیں, ہم تو کرتے اس ہیں. لائق ہی نہیں ہیں. بالکل. مگر یہ کہ خدا نے ہمارے لیے جو معافی کا راستہ ہے نا جی جی وہ کھولا ہوا ہے کہ ہم Praise معافی God. مانگ کر ہم خدا کی حضوری میں آئیں, جھکیں اور اس کے نام کو جلال دیں. بالکل تو ہم لوگ اسی آڑ میں گناہ کرتے جاتے ہیں کہ میں کہ جی ہم تو گنہگار ہیں. ہم تو گنہگار ہیں, بالکل. میں کر بھی لواں گا, مینوں کیڑا جی کس جی نے یہاں کہنا, خدا نے ہماری کون سی عبادت قبول ہمیں کرنی ہے. کون سی کرنی ہے. مگر یہ کہ خدا ہمیں ہرگز نہیں چاہتا کہ ہم گناہ آلودہ زندگی گزاریں, جی ہم گناہ میں زندگی کو بسر کریں, کیونکہ وہ ہم سے پیار کرتا ہے. صحیح. کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی واہ کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا. واہ بالکل. تو ہمیں اس کے بیٹے پر نگاہ کرنے کی ضرورت ہے بس. آمین. یس صحیح فرمایا آپ نے. ایسٹر وہی سینٹینس کی طرف میں آؤں گا. بعض اشیاء تبدیل نہیں ہوتی, دل کی ناپاکی کا مسئلہ اتنا ہی پرانا ہے جتنا آدم اور حوا ہے, کیونکہ یہ تب سے ہی ہوا ہے نا بالکل کہ جب انہوں نے گناہ کیا. بالکل اب دیکھیں اب ان کے خدا کے ساتھ تعلقات بھی خراب ہوئے اور آپس میں بھی بالکل. ایک دوسرے پر الزام دے رہے ہیں. تو جب ہماری زندگی میں گناہ آ جاتا ہے, ہمارا دل ناپاک ہو جاتا ہے, ہمارے آپس کے تعلقات اور خدا کے ساتھ ہمارے تعلقات خراب ہو جاتے ہیں, ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. بالکل بالکل. تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہمارا دل پاک ہو اور ہمیں پاک دل کے ساتھ خداوند کی عبادت کرنی. اور اگلی بات یہ ہے کہ ہمارا جو باطنی امن ہے, سکون جو ہے وہ تباہ ہو جاتا ہے. یعنی ابتری, تذبذب, خوف, دہشت, اور ہر وقت ہم سٹریس اور ڈپریشن, یہ کیوں دنیا میں آیا ہے؟ کیوں لوگ سارا دن ڈپریشن کا شکار رہتے ہیں, میڈیسن بھی کھاتے ہیں, سکون بھی نہیں آتا, اور کئی لوگوں کو تو نیند نہیں آتی کیونکہ وہ ڈپریشن کا شکار رہتے ہیں اور وہ ابتری کا شکار رہتے ہیں. ان کے اندر خوف رہتا ہے اور وہ اندر ہی اندر لڑتے رہتے ہیں, جنگ کرتے رہتے ہیں, کیونکہ ان کا دل ناپاک ہے. اور ہم ناپاک دل کے ساتھ جب زندگی بسر کریں گے تو یہ الجھاؤ اور یہ ساری مشکلات جو ہے میرے عزیزو, یہ ہم اس سے دو چار رہیں گے. تو بہت ضروری ہے کہ ہم خدا کے حضور جو ہے وہ پورے دل سے, راستی سے, پاکیزگی کے ساتھ آئیں تاکہ خدا ان کے حضور ہماری دعائیں قبول ہو. جی بالکل. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ لوگ جو اسی آڑ میں گناہ کرتے ہیں کہ ہم گنہگار ہیں, مگر یہ کہ خدا نے گنہگار ہیں یا بالکل ہمیں توبہ کا پھر موقع مل جائے گا. بالکل. تو میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ جب ہم خدا کے حضوری میں آ جاتے ہیں اور خود کو پیش کر دیتے ہیں تو پھر خدا جو ہے وہ ہمارے دل پر نظر کر رہا ہوتا ہے. واہ. وہ ہماری سوچ کو وہ پڑھ رہا ہوتا ہے کہ ہم کیا سوچ رہے ہیں. جی مگر اگر ہم عبادت بھی کرتے جائیں, گناہ بھی ہماری زندگی میں شامل ہو, تو پھر ایسی دعائیں بے فائدہ ہیں. ایسی دعاؤں کو خدا قبول نہیں کرتا ہے. تو بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے دلوں کو پاک کریں تاکہ اس کی حضوری میں ہم آ کر اس کی عبادت کریں, زندہ پاک خدا کی عبادت کریں. پریز گاڈ, پریز گاڈ. ہمیں پاک دل عطا کر, یہ ہمارا آج ٹاپک ہے. عزیزو, بے شمار لوگ جو ہے وہ اس لیے بھی الجھاؤ کا شکار ہے. جیسے آپ کسی کو کہتے ہیں جی آپ چرچ آ کر, وہ کہتے ہیں میرا دل نہیں کرتا, میرا دل نہیں کرتا, کیونکہ دل ناپاک ہے.
بالکل اور لکھا ہے کہ پاک دل خدا کو دیکھیں گے. یعنی ہم اپنے گناہ آلودہ دل کے ساتھ، بالکل گناہ آلودہ فطرت کے ساتھ خدا کو عزیزو نہیں دیکھ سکتے. تو اس لیے لازم ہے کہ ہم خدا کے پاس آنے سے پہلے یہ ضرور اقرار کریں اور اس کے ضرور اپنے دل کو پیش کریں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسے سمپلی ہمیں خدا کا کلام ہماری رہنمائی کرتا ہے. بڑی سادگی سے خدا کے حضور آ کر کہنے کی ضرورت ہے کہ خدا میں گنہگار ہوں. میں نے بارہا کوشش کی کہ میں بری راہوں سے باز آ جاؤں، بری عادات چھوڑ دوں، نشہ چھوڑ دوں، جھوٹ چھوڑ دوں، فراڈ چھوڑ دوں. اگر نہیں میں کر سکا تو سمپلی آپ اس کے حضور آ کر کہیں کہ خدا مجھے معاف کر، مجھے نیا دل عطا کر. بالکل تو کلام میں لکھا ہے پرانے عہد نامہ کہ وہ تمہارے اندر سے سنگین دل نکال ڈالے گا بالکل اور تمہیں گوشت دل عطا کرے گا. بالکل Praise the Lord. اب یہ کتنا بڑا معجزہ ہے. یہ معجزہ کوئی ڈاکٹر نہیں کر سکتا. بالکل ایسے ہی ہے. یہ آپریشن کوئی ڈاکٹر نہیں کر سکتا. بالکل بالکل اگر ڈاکٹر آپ کا بائی پاس بھی کر دے گا بالکل لیکن وہ آپ کے دل کی برائی کو دور نہیں کر سکتا. بالکل کیونکہ یہ صرف خدا کا کلام کر سکتا بالکل بالکل. اور جو ڈاکٹرز ہیں وہ تو ایک سسٹمیٹکلی میڈیسن دیتے ہیں. جی یعنی کہ فار ایگزامپل اگر ہیڈ ایک ہے تو وہ آپ کو پین کلر دے دے گا. جی تو اگر وہ آپ کے اسٹمک ڈسٹرب ہے تو وہ آپ کو میدے کی میڈیسن دے دے. اور اگر آپ کو ہارٹ کا پرابلم ہے تو وہ ایسی میڈیسن دے گا جو ہارڈ ورکنگ کرتا رہے. جی 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 مکمل شفا نہیں ہوتی ہے اس میں. بالکل بالکل. تو مکمل شفا ہے وہ صرف یسوع مسیح کے پاس ہے. گناہوں کی شفا بھی اور بدنی شفا. بالکل بدنی شفا بھی وہ صرف خداوند یسوع مسیح کے پاس ہے. اور اگر ہمیں شفا چاہیے تو پھر ہمیں مکمل اپنا آپ خدا کے سپرد کرنا ہوگا. آمین. ورنہ ہم بھٹکتے رہیں گے. ایک بڑی زبردست بات خدا کی بندی نے کی ہے کہ ڈاکٹر جو میڈیسن دیتے ہیں اس سے آپ ہیل نہیں ہوتے. اس سے آپ سمجھ لیں کہ آپ کو سپورٹ مل جاتی ہے. آپ کی زندگی کا کچھ ٹائم آگے بڑھ سکتا ہے لیکن وہ بیماری پھر آپ پر اٹیک کرتی ہے. لیکن جب خداوند کے پاس آ جاتے ہیں، اس کی حضوری میں آ جاتے ہیں، ہمیں بدنی شفا بھی مل جاتی ہے اور ہمیں گناہوں سے رہائی بھی مل جاتی ہے. اگر آپ بھی آج مارننگ سٹار دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں اور آج صبح آپ فیل کر رہے ہیں کہ خدا آپ سے کلام کر رہا ہے، آپ سے بول رہا ہے، بائبل مقدس میں سے جو کچھ آپ تک میسج پہنچ رہا ہے، آپ فیل کر رہے ہیں کہ خدا آپ سے بات کر رہا ہے، گاڈ از اسپیکنگ ٹو یو اسپیشلی، آپ فیل کر رہے ہیں اپنے ہارٹ میں، تو اپنا ہارٹ، اپنا دل آج خداوند کو دے دیں اور خداوند سے کہ خدا میرا دل لے لے، اس میں سے برائی، خرابی، بیماری، لعنت، گناہ کی سرش نکال اور مجھے نیا دل عطا کر. ویلکم بیک. ہم آپ کو بریک کے بعد خوش آمدید کہتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں مارننگ سٹار. میں اور ایسٹر آپ کی خدمت میں آج صبح حاضر ہیں اور دعا ہے کہ آج کا دن آپ کے لیے بہت زبردست ہو، اچھا ہو، شاندار ہو، بابرکت ہو، کیونکہ ہم نے اس دن کا آغاز دعا، عبادت، شکر گزاری اور پرستش کے ساتھ کیا ہے. ایسٹر، بریک پر جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی ہمیں پاک دل عطا کر. جیسا کہ زبور نویس بھی اس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ اگر میں اپنے دل میں بدی رکھتا تو خدا میری نہ سنتا ہے. یعنی ہمارے دلوں کی بدی جو ہے خدا کے کان بند کر دیتی ہے. آپ غور کریں اس بات پر. آپ اس کو لائٹ لیتے ہیں، آپ معمولی لیتے ہیں، عارضی لیتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کچھ بھی نہیں ہے، خدا آپ پہ ٹھیک کر دے گا. ایسے نہیں ہوتا. ہمارے دل کی بدی، داؤد کہتے ہیں کہ اگر میں اپنے دل میں بدی کو رکھتا تو خدا میری نہ سنتا. یعنی ہمارے دل کی بدی، ہمارے دل کی برائی خدا کے کان بند کر دیتی ہے. تو آج یہی بات ہم کر رہے ہیں کہ ہمیں خدا سے کہنے کی ضرورت ہے، خدا سے درخواست کرنے کی ضرورت ہے کہ مجھے پاک دل عطا کر. اب کئی لوگ ایسٹر مختلف چیزوں سے اپنے دل کو پاک کرنا چاہتے ہیں. بالکل. مثلاً قربانیاں، طہارتیں، ہدیے، نذرانے، بکرے، چھترے، یہ ساری چیزیں اچھی تھیں لیکن یہ ایک وقت کے لیے تھی. یہ عارضی تھی، مستقل نہیں تھی. بالکل. آج بھی بہت ساری اقوام میں قربانیوں کا ہے تصور لیکن یہ عکس تھا، سایہ تھی، عارضی تھی. اور یہ ساری قربانیاں یسوع مسیح کی عظیم قربانی کی طرف اشارہ کر رہی تھی، اس کا پیش خیمہ تھی. بالکل. ٹھیک ہے، پیش خیمہ کے طور پر تھی. اب جب کہ یسوع مسیح نے آخری اور افضل قربانی دے دی ہے، گناہوں کی معافی اور نجات کا انتظام پورا کر دیا، بالکل. تو پھر ہمیں اس قربانی پر ایمان لانی ہے جو ہمیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پاک کر دے. بالکل. ایک ریفرنس، ایک حوالہ ہے، وہ بھی میں چاہتا ہوں پڑھ دیا جائے ناظرین کے لیے. عزیزو، آئے نکالیں عبرانیوں ہی کی کلیسیا کو لکھا گیا پالوس رسول کا خط، 9 باب کی 9 آیت مقدسہ اور 10 2 آیات ہیں. جی. خداوند کے کلام میں لکھا ہے، وہ خیمہ موجودہ زمانہ کے لیے ایک مثال ہے اور اس کے مطابق ایسی نظریں اور قربانیاں گزرانی جاتی تھیں
जो इबादत करने वालों को दिल के एतबार से कामिल नहीं कर सकती, इसलिए कि वो सिर्फ खाने पीने और तरह तरह के गुस्लों की बिना पर जिस्मानी अहकाम हैं जो इस्लाह के वक्त तक मुकर्रर किए गए हैं। इस्लाह के वक्त तक मुकर्रर किए गए हैं। वाह, जैसे मैंने कहा कि वो थी शरीयत के मुताबिक, बिल्कुल। खुदा ने मूसा को कहा था कि ऐसे किया जाए, और जो लोग गुनाह करें वो कुर्बानियां दें, बकरे हैं, छतरे हैं, बैल हैं, गाय हैं, या और भी कुमरियां भी थी, वो बहुत सारी कुर्बानियों का जिक्र है, बिल्कुल लंबी डिटेल मौजूद है पुराने अहदनामा में। लेकिन इब्रानियों के खात का मुसन्निफ जो हमें सिखाना चाह रहा है वो ये है कि नजरें, कुर्बानियां जो शरीयत के मुताबिक गुजरानी जाती थी, वो उनके दिलों की जो नापाकी है उसे नहीं दूर करती थी। बिल्कुल। यानी अगर उन्हें माफी मिलती भी थी बिल्कुल तो आर्जी मिलती थी, बिल्कुल 1 साल के लिए, थोड़े वक्त के थोड़े लिए, वक्त के लिए। और फिर उन्हें जरूर थी कि कोई चीज कुर्बान की जाए। लेकिन कलाम हमें ये बताता है कि यीशु मसीह ने अल्टीमेटली बिल्कुल बिल आखिर बिल्कुल आखिरी और अफजल कुर्बानी दी। आमेन, प्रेज Praise गॉड, God. हालेलुया, तो वो हमारे दिलों को पाक करती है, आमेन। वरना मुलझे रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए वो डाकू जो है सलीब पर, उसने बहुत गुनाह किए होंगे, बड़ी उसने डाके डाले होंगे, डकैतियां की, डकैती होंगी, कत्ल किए, किए चोरियां होंगे, की, बहुत मगर वो जब खुदावंद यीशु मसीह को जान गया तो उसने फौरन खुदावंद यीशु मसीह से कहा कि ये तो पाक है, बेऐब है, तो ये तो अगर सूली पे चढ़ा हुआ है, ये हम तो अपने किए की सजा पा रहे हैं, बिल्कुल। मगर ये तो बेऐब है। तो फिर उसने खुदावंद यीशु मसीह को कहा था कि जब तू फिरदौस में जाए तो मुझे याद करना। हाँ, अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद रखना। तो उसने क्योंकि- कहा तो आज ही मेरे साथ बिल्कुल। तो फिरदौस में खुदा होगा। यीशु मसीह ने वाह। फौरन उसे तसल्ली दी कि नहीं, तू आज ही मेरे साथ। जैसे कि हम खुदा के कलाम मुकद्दस में से कलाम को सुन रहे थे संडे को, तो उसमें आपने बताया कि खुदा देर नहीं करता, हम देर करते हम हैं। देर करते हैं, खुदा देर नहीं खुदा करता। देर नहीं करता। खुदा कभी भी लेट नहीं होता, और हम लेट होते हैं। हम अपने जैसे बुरे ख्याल, बुरी सोचें, हम अपने दिल को दिल पाक की नहीं नापाकी, करते, नापाकी को दूर नहीं करते हैं, इस वजह से हम देर करते हैं। खुदा कभी भी देर नहीं करता, बरकत देने में, नजात देने में, रिहाई देने में, शफा देने में कभी भी देर नहीं करता। आमीन। एस्टर, बड़ी अच्छी आपने बात की है कि खुदा देर नहीं करता, जैसी देरबाज लोग समझते हैं, बल्कि खुदा तुम्हारे बारे में, खुदा लोगों के बारे में तो हमल करता है बिल्कुल, ताकि उनकी तौबा तक नौबत नौबत है। पहुंचे। अभी एक और हवाला है जो मरकस की मार्फत इंजीली बयान है, मरकस रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील है, 7वां बाब है, उसकी 15वीं आयत से हम पढ़ेंगे। अजीज़ों, आए हमारे साथ खुदा के कलाम में से देखें। ये बड़ा ख़ास जो रेफरेंस मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ पाक दिल के हवाले से, तो वो मरकस 7वें बाब में से आप निकालें हमारे साथ, और उसका 7वां बाब, मरकस 7वां बाब 15 से 23वीं आयत तक। जी, खुदा के कलाम में लिखा है, और ये बेफायदा मेरी प्रस्तिश करते हैं, ये बेफायदा मेरी प्रस्तिश अब करते हैं, बेफायदा प्रस्तिश कब होगी, अगली बात सुने। क्योंकि इंसानी अहकाम की तालीम देते हैं, वजह क्या है कि इंसानी अहकाम की तालीम देते तालीम हैं। देते, इसलिए बेफायदा प्रस्तिश। आगे जी, तुम खुदा के हुक्म को तर्क करके तुम खुदा के हुक्म को तर्क करके आदमियों की रवायत को कायम रखते हो। ये ट्रेडिशंस की बात हो रही है। आपको पता है कि कुछ ऐसी तंजीमें, मिशनें भी हैं जो ट्रेडिशंस को मानती हैं, कलाम को इतनी तवज्जो नहीं देते। जी, और उसने उनसे कहा, तुम अपनी रवायत को मानने के लिए खुदा के हुक्म को क्या खूब बातल करते हो। बातल करते हो। आगे, क्योंकि मूसा ने फरमाया कि अपने बाप की और अपनी माँ की इज्जत कर, और जो कोई बाप या माँ को बुरा कहे वो जरूर जान से मारा जाए। जी, लेकिन तुम कहते हो, अगर कोई बाप या माँ से कहे कि जिस चीज़ का तुझे मुझसे फ़ायदा पहुंच सकता था वो कुर्बान यानी खुदा की नज़र हो चुकी, तो तुम उसे फिर बाप या माँ की कुछ मदद करने नहीं देते। जी, यूं तुम खुदा के कलाम को अपनी रवायत से जो तुमने जारी की बार है बार खुदा ने रवायत की बात की। बातल आगे, कर देते हो, जी जी, और ऐसे बथेरे काम करते हो। और वो लोगों को फिर पास बुलाकर उनसे कहने लगा, तुम सब मेरी सुनो और समझो। जी, कोई चीज बाहर से आदमी में दाखिल होकर उसे नापाक नहीं कर जी, सकती, ये बड़ी खास बात है कि कोई चीज बाहर से आदमी में दाखिल होकर उसे नापाक नहीं कर सकती, नहीं कर सकती, मगर जो चीजें आदमी में से निकलती हैं, ये जो चीजें आदमी में से निकलती ये हैं, कहाँ से निकलती हैं? आगे, वही आदमी को नापाक करती यानी हैं। आपके दिल से निकलती हैं। जी,
अगर किसी के सुनने के कान हो तो सुन ले। जी। और जब वो भीड़ के पास से घर में गया तो उसके शागिर्दों ने उससे इस तमसील के मानी पूछे। उसने उनसे कहा, क्या तुम भी ऐसे बेसमझ हो? जी। क्या तुम नहीं समझते कि कोई चीज जो बाहर से आदमी के अंदर जाती है जी। जी। उसे नापाक नहीं कर सकती, इसलिए कि वो उसके दिल में नहीं बल्कि पेट में जाती है। वाह, जो कुछ आप खाते हैं पीते हैं वो आपके पेट में जाता है, आपके दिल में नहीं जाता है। जी। और मजबला में निकल जाती है। जी। ये कहकर उसने तमाम खाने की चीजों को पाक ठहराया। आमीन। और उसने कहा, जो कुछ आदमी में से निकलता है जी। वही आदमी को नापाक करता है, जी। क्योंकि अंदर से यानी आदमी के दिल से बुरे ख्याल निकलते हैं। दिल से बुरे अब ख्याल। दिल की पाकीज़गी क्यों जरूरी है? क्योंकि आपका दिल जो है वो तमाम चीजों का सरचश्मा है, यानी अच्छी और बुरी चीजें दिल ही से निकलती हैं। आगे जी, बुरे ख्याल दिल से निकलते हैं। आगे, हरामकारियां, हरामकारियां, चोरियां, चोरियां, खूनरेजियां, खूनरेजियां, जनाकारियां, जनाकारियां, लालच, लालच, बदियां, बदियां, मकर, मकर, शहवत परस्ती, शहवत परस्ती, बद नजरी, बदनजरी, बदगोई, बदगोई, शेखी, शेखी, बेवकूफी, बेवकूफी, ये सब बुरी बातें ये सब बुरी बातें अंदर से निकलकर अंदर यानी आपके दिल से निकलती हैं। जी। आदमी को नापाक करती हैं। आदमी को नापाक करती हैं। इसलिए मेरे अजीजों, हमें हर रोज खुदा को ये कहना है कि मुझे पाक दिल अता कर। और जब आपका दिल पाक होगा, आपके ख्यालात भी पाक होंगे। आप कहते हैं ना जी, मैं बुरे ख्यालात मेरी जान नहीं छोड़ते, आपका दिल बुरा है, आपका दिल नापाक है। और जब आपका दिल पाक हो जाएगा, आपका दिल दुरुस्त हो जाएगा, आपकी जिंदगी में खुदा नया दिल डाल देगा, यानी गोश्तीन दिल। संगीन दिल कौन सा है? जिसमें गुनाह है, जिसमें नाफरमानी है, जिसमें नापाकी है, गुनाह है, लालच है, बदी है, नाराजगी है, बदगोई है, बद नजरी, किसी तरह का भी जो गुनाह आपकी जिंदगी में पाया जाता है, अगर वो आपकी जिंदगी में है तो आपका दिल नापाक रहेगा, संगीन रहेगा। लेकिन जब आप खुदा से कहेंगे, खुदा मुझे पाक दिल अता कर, तो फिर वो आपकी जिंदगी में मुआजिजा करेगा और वो आपके अंदर से संगीन दिल निकाल डालेगा और गोश्तीन दिल अता करेगा। और वो पाक दिल है। आमीन। ठीक है। और यही निजात की खूबी है कि खुदा जब निजात का मुआजिजा करता है अपने बेटे यीशु मसीह के वसीला से, जब हम तौबा करते, पानी का बपतिस्मा लेते, नई पैदाइश का गुस्ल लेते हैं, नए सिरे से पैदा हो जाते हैं, तो हमारे अंदर नया दिल आ जाता है। बिल्कुल। पालूस इसीलिए तो कहते हैं, अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। तो ये भेद है आज की जो गुफ्तगू है, ये उसका लुबे लुबाब भी है और यही उसका जो है एंड है, एक तरह से आप कह लेंगे आज हमारी गुफ्तगू, क्योंकि प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हो रहा है। एस्टर, हमने आखिर में दुआ भी लोगों के लिए करनी होती है। चंद अल्फाज में अगर आप कुछ कहना चाहें। जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि जैसे दाऊद ने कहा कि खुदा दूर ही से मगरूर को जान लेता है, पहचान लेता है, मगर फरोतन दिल को वो सरफराज करता है, शिकस्ता दिल को, फरोतन दिल को वो सरफराज करता है। तो खुदा जो है वो हमारी ज़ाहिरी सूरत पर नहीं बल्कि खुदा हमारे दिल पर नज़र करता है कि हम कैसे ख्याल रखते हैं, तो फिर उसके वसीला से हमें बरकत देता है। तो हमें ज़रूरत है कि अपने दिलों को पाक करें, आमीन, पेश करें। और अगर आप उलझे हुए हैं, आप समझते हैं ना कि आप इसका हल नहीं है आपके पास, तो खुदा को कहें, खुदा मैं सरेंडर करता हूँ, खाली करता हूँ अपने आप को। राइट नो, अभी इसी वक्त आप मुत्तफिक हो हमारे साथ, हम आपके लिए दुआ करेंगे। अगर आप बीमार हैं फिर भी झुक जाएं दुआ में। और अगर आप नौकरी, कारोबार, बच्चों, ख़ानदान, अज़दवाजी ज़िंदगी, माल मवेशी, खेती बाड़ी, किसी तरह की भी आपकी कोई दरख्वास्त है, तो वी वुड लव टू प्रे फॉर यू, हम आपके लिए दुआ करेंगे। आइए झुके और मिलकर दुआ करेंगे। ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। यस, पाकरू काम कर, पाकरू काम कर, दिलों को तब्दील कर, दिलों को तोड़, नरमा बदल दे। कलाम की चोट लगे, इनके दिलों पर चोट लगे और संगीन दिल चले जाए, खारिज हो जाए, खत्म हो जाए इनकी जिंदगी से, और इनको नया दिल खुदा अता कर, नए मखलूक बन जाए, गोश्त दिल अदा, पाक दिल अता कर, ताकि तेरे लिए पाक जिंदगी बसर करें। इस वक्त खुदा तेरे हुजूर जो कलाम सुनाया गया, सुना गया, डिस्कशन हुई, बातचीत हुई, खुदा वो सब तेरे जलाल के लिए हो, और इनकी जिंदगी में उतर जाए ये कलाम, और इनको बदल डाले, इनके दिल बदल जाए, इनकी सोचें बदल जाए। यस लॉर्ड। और खुदावंद अगर ये बीमार हैं,
کمزور ہے تو انہیں شفا دے. شفا پاؤ یسوع کے نام. Amen. بیماریوں سے چھوٹ جاؤ یسوع کے نام. Amen. لعنتوں سے آزاد ہو جاؤ یسوع کے نام. Amen. خداوند اپنا عجیب بڑا جلالی کام کر اور کثرت سے برکت دے, کثرت سے برکت دے. اپنے جلال کے لیے ان میں سے ہر ایک کی روح بدن جان کی ضرورت کو پورا کرنا. ان کے روپے پیسے, مال مویشی, کھیتی باڑی اور ان کی جابز, ان کے بچوں, ان کی تعلیم, سٹڈیز پر تیری بلیسنگ چاہتے ہیں. پی ایم آئی ٹیلی ویژن کو برکت دے, اس کی ساری ٹیم کو اپنے جلال کے لیے کثرت سے استعمال کر. خداوند یسوع کے نام میں آمین آمین آمین. ونڈرفل, پریز دا لارڈ. ایسٹر, میں فیل کر رہا ہوں کہ آج خدا نے بہتوں کو چھوا ہے Amen. اور کلام کے وسیلہ سے, دعا کے وسیلہ سے, Amen. کیونکہ ہمارا خدا قدرت والا ہے اور اس کا کلام بھی قدرت والا ہے Amen. اور اثر دکھاتا ہے جس بھی روپ میں آتا ہے. عزیزو, آج صبح ہم نے کوشش کی آپ تک خدا کا کلام پہنچائیں, اور خدا کے کلام کی سچائیاں جب لوگ سنتے ہیں تو لوگ آزاد ہوتے ہیں. بس سچائی سے واقف ہوں گے اور سچائی تمہیں آزاد کرے گی. آمین. اپنا اور دوسروں کا خیال رکھیں. اپنی آرا فیڈ بیک ضرور دیا کریں. دعا کے لیے کال کر سکتے ہیں, ای میلز کر سکتے ہیں, اور اسی طرح یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ان پروگرامز کو وہاں یوٹیوب پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں, PMI TV, اور موبائل ایپ بھی, اپنے اپلیکیشن اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں پلے اسٹور سے. آپ اپنے موبائل میں, اگر اینڈرائڈ موبائل ہے آپ کے پاس تو پلے اسٹور سے, اور آئی فون ہے تو پھر آپ ایپل اسٹور سے جو ہے ان چیزوں کو ایپ اسٹور سے کر سکتے ہیں ڈاؤن لوڈ, تاکہ آپ اپنے موبائل میں PMI ٹیلی ویژن کی جو ٹرانسمیشن ہے, اسٹریمنگ ہے, اس کو دیکھ سکیں. آپ ہماری ویب سائٹ کے تھرو بھی دیکھ سکتے ہیں, IP باکسز کے تھرو بھی دیکھ سکتے ہیں. اس لیے بہت ضروری ہے کہ آپ PMI ٹیلی ویژن کو فالو کریں, لائک کریں, شیئر کریں. خداوند آپ کو برکت دے. اپنا اور دوسروں کا خیال رکھیں. کیپ واچنگ PMI.